الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاهد ومشهود صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ بروج کی آیت نمبر 3 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے تفسیری سورہ کا شان نزول آ گیا تھا کہ راہب اور صاحب کے فرق کے لیے اس بچے نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور پتھر مارا تھا شیر کو، اور شیر مر گیا۔ اس پر واضح ہو گیا کہ راہب یعنی اللہ والا حق پر ہے اور صاحب باطل پر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی بتا دیا تھا تفصیل آپ کو، کہ بادشاہ نے خندق کھدوائی اور اس میں لوگوں کو جلایا، اور وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا تذکرہ بھی آئے گا اگلی آیت میں کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ آج ہم نے پڑھا ہے وشاہد ومشہود۔ قرآن نے بات کہی تھی قسم کھانے کے بعد کہ والیوم الموعود، ایک وعدہ کا دن ہے۔ وعدہ کا دن کیا ہے کہ قیامت، وہ آنا ہی آنا ہے، چاہے آپ کو کتنی دور نظر آئے، لیکن قیامت کا آنا ایک حق ہے۔ ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دے دی ہے۔ اب آج کے درس میں آ رہا ہے وشاہد ومشہود۔ شاہد و مشہود کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کل کے واقعے سے متعلق۔ محمد ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ یہ لڑکا کہ جس نے کہا تھا مجھے مارنے کی تدبیر بھی بتا دی تھی کہ اللہ کا نام لے کے مجھے تیر مارو گے تو میں مروں گا ورنہ میں مرنے والا نہیں۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ جس جگہ یہ مدفون تھا اتفاقاً کسی ضرورت سے وہ زمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھودی گئی، تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ قبر میں اپنے بیٹھے ہوئے تھے، قبر میں، اور تیر جہاں پہ لگا تھا کن پٹی جس کو بولتے ہیں، یہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور ان کا ہاتھ پڑی پر رکھا ہوا تھا جہاں تیر لگا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر ویسے ہی رکھ دیا، بند ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اللہ ربی۔ کیا لکھا تھا؟ اللہ ربی، اللہ ہمارا رب ہے۔ عامل یمن نے یعنی یمن کے گورنر نے اس واقعہ کی اطلاع حضرت فاروق اعظم حضرت عمر کو دی۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی ہیئت پر انگوٹھی سمیت اسی طرح دفن کر دو جس طرح وہ پہلے تھے۔ تو اس سے ہمارے ایک عقیدے کی مضبوطی نکلتی ہے کہ ہمارے یہاں انسان کو ایک موت ہے جس کو بولتے ہیں شہادت۔ شہید کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قیامت تک کے لیے اس کو روزی ملتی ہے۔ اب آیت کا مطلب سمجھیے۔ آیت آ رہی ہے وشاہد ومشہود، تو ایک دن ہو گیا موعود یعنی قیامت کا، اور شاہد اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، ومشہود اور اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کریم نے قسم کھائی برج والے آسمان کی اور قیامت کے دن کی اور شاہد کی اور مشہود کی۔ تو یہ شاہد سے کیا مراد ہے؟ دیکھو آج اتفاق سے ہے شب جمعہ، ہمارے یہاں کیا ہے آج کی رات؟ جمعہ کی رات ہے، مبارک رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو پوری زندگی ہمیں وصولنے کی توفیق فرمائے۔ نوجوانوں کے ہاں تو یہ رات کھیل مستی کی رات ہے، اللہ والوں کے ہاں یہ رات درود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے۔
اس رات میں اللہ والے کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں بے شمار لوگ جن کو آج ہی کی رات میں حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت یعنی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اصل ہم لوگ دیکھنا نہیں چاہتے حضور کو، ہم لوگ گندی چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں، تو آنکھ جب گندی چیز کو دیکھنے کی عادی ہوگی تو اچھی چیز کو کیسے دیکھے گی؟ ہم نے کسی کو وظیفہ بتا دیا درود شریف حضور کو دیکھنے کا، وظیفہ پڑھا اس نے، رات میں اس کی نیند ہی کھل گئی۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے پہلے خوشبو آتی، تو خوشبو تو بندہ لگانے کا عادی تو تھا نہیں، تو خوشبو لگتے ہی نیند کھل گئی۔ جی خوشبو لگانے کی آپ لوگ عادی رہیے گا تب نا حضور کی خوشبو کو برداشت کیجیے گا۔ تو آپ تو خوشبو لگاتے نہیں، آپ تو خرید لیتے 5 روپے کا وہ بھاگ کر، یہ تھوڑی نا خوشبو ہے، یہ خوشبو نہیں ہے۔ خوشبو لگانا تو میرے پاس آؤ میں خوشبو لگاتا ہوں، 200 درہم کی سی شیشی ملتی ہے، آپ لوگ 5 روپے کا وہ تیل خرید لیتے ہو اور اس طرح رگڑ دیتے ہو۔ میں پہلے لوگوں کو منع کرتا بھائی تیل مجھے مت لگا۔ ہندوستان کا ایک تیل آتا ہے یاسمین ڈابر کا، اس کو شیشی میں بھر کے لوگ بھیجتے، تو آپ سمجھتے ہیں مولوی صاحب میں نے ادھر خرید کے لایا ہے۔ آپ لوگوں کا بھی دماغ کا، جب نبی کی خوشبو نہیں برداشت کر سکتے ہو تو نبی کی رویت کیسے برداشت ہو جائے گی؟ خیر سنو، تو یہ شاہد سے کیا مراد ہے؟ شاہد سے مراد ہے جمعے کا دن۔ شاہد سے کیا مراد ہے؟ جمعے کا دن۔ دنیا میں کسی بھی ملک میں رہو یہ دن آئے گا، تو شاہد سے کیا مراد ہے؟ جمعے کے دن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، کیونکہ قیامت اسی دن آئے گی اور جنت میں اسی دن اللہ کا دیدار ہوگا عام مومنین کو، اور اسی دن حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کثرت سے درود پڑھا جاتا ہے۔ بقیہ دن میں پڑھو تو اللہ کی 10 رحمت، اور جمعے کے دن ایک بار درود پڑھو تو 70 رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے کثرت سے جمعے کے دن فلمیں نہ دیکھا کرو، وہ جو آج کل تم لوگوں کے پاس ایک آ گیا، میں نام نہیں لوں گا، یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو، یہ تمہاری پوری رات برباد کر دیتا ہے۔ نبی پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ سب شہروں میں حاضر ہوتا ہے کون دن؟ جمعے کا دن۔ دنیا کے کسی ملک میں رہیے جمعہ حاضر ہوگا، شاہد سے مراد جمعہ کا دن، اور سب ایک جگہ حاضر ہوتے ہیں یعنی عرفہ کے دن حج کے لیے۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ شاہد جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن۔ اس کے علاوہ شاہد و مشہود کی تفسیر میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اس کو چھوڑو۔ تو شاہد سے مراد کیا ہوا؟ جمعہ کا دن، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن۔ اللہ نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ، کہ مجھ پر جمعہ کے روز کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے جس میں فرشتوں کی بکثرت حاضری ہوتی ہے اور تمہارا درود لے جا کے حضور کو پیش کرتے۔ تو جمعے کے دن تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ باربیکیو، پکنک، یعنی اس دن نماز بھی نہیں پڑھنا، تو درود کون پڑھے گا بابا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم موعود یوم قیامت ہے، اور یوم مشہود یوم عرفہ، اور شاہد روز جمعہ، اور یوم جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر ٹھیک اس ساعت میں کوئی مومن بندہ اللہ سے کسی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور جس شر سے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو اس شر سے بچا لیتا ہے۔ یہ وقت کب ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مؤذن جب اقامت کہہ دیتا ہے اور امام خطبے کے لیے نکلتا ہے ممبر پر، یہ وقت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں خطبوں کے درمیان جو بیٹھتا ہے امام 1 منٹ کے لیے وہ وقت ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں، اقامت اور امام کہے گا اللہ اکبر نماز کے لیے یہ وقت ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وقت عصر کی نماز سے غروب آفتاب کے درمیان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مغرب کی غروب سے 10 منٹ کے پہلے یہ وقت ہے۔ اللہ کرے کوئی بھی وقت ہو تو اپنے کو ہر وقت مشغول رکھا کرو۔ میں ایک دعا کرتا ہوں، سکھا دیتا ہوں، رب اغفر لی مغفرۃ من عندک بغیر حساب۔ تم کو شاید چاہیے بنجارہ ہلز میں، جی بنجارہ ہلز میں ولا چاہیے، تو میں یہ نہیں مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں اللہ بغیر حساب کے معاف کر دے۔ بھائی بنجارہ ہلز میں مکان لے لو یا نرمل پوائنٹ میں لے لو یا کہیں لے لو، قبرستان میں چلو میرے ساتھ کل عصر کی نماز کے بعد میں ملٹی ملینئر نام نہیں لوں گا، لوگوں کی قبریں دکھاتا ہوں، ایک فقیر کے بازو میں دفن ہے جی، ایک فقیر کے بازو میں دفن ہے، وہاں کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ دن مجھ پر بھی آئے گا آپ پر بھی آئے گا، تو اس لیے دنیا کا زیادہ ٹینشن مت لو، کھاؤ گے تو ہی روٹی، تو ٹریلے کا ٹینشن کیوں ہے جی؟ اپنی آپت کو سنوارو۔ آج جمعے کی شب ہے، تھوڑا سا وقت نکال کے حضرت پر جی درود پاک پڑھو، اس خیال سے کہ میرا درود جی، میں نے ایک روایت سنا دیا تھا کہ حضور کے روضے پر ایک فرشتہ اللہ نے متعین کیا ہے، جس کو اللہ نے قدرت دی ہے، پوری کائنات عالم میں کہیں کوئی درود پڑھتا ہے وہ سنتا ہے، اور وہ اسی وقت حضور کو اس کا نام لے کے بتا دیتا ہے کہ فلاں نے آپ پر درود پڑھا، تو کوشش کرو گے، اللہ ہم کو بھی توفیق دے۔